الحمد لله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا مقابل له ولا مكاظم له وحده لا شريك له ولا فريق له ولا ضد له ولا ند له ولا مقابل له ولا مكاظم له ولا مداجن له وحده أحدا فردا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وحده في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله منزه من كل عيب ومبرى من كل ريب سبحانه أعلى مكانه أعز شانه أعظم مامول وأكرم محمول سبحان ذي العزة والعظمة والجبروت والكمال سبحان ذي العزة والعظمة والمتعال بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تعظيما وتكبيرا المتصرف بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تكبيرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده والصلاة والسلام على أحمد الهادي ورسول المختار من الأخيار وعلى آله وأصحابه عنه مرتضى واجتبى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله جل وعلا في تنزيله محكم: أعوذ بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. أعوذ بالله من الحسد والحقد والحمز واللمز. أعوذ بالله من العجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الدين وقهر الرجال. أعوذ بالله من شر الأشرار ومن كيد الفجار. أعوذ بالله من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. أعوذ بالله من همزات الشيطان ولمزات الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال الله جل وعلا في مقام آخر: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء، أو كما قال صاحب الآيات البينات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون۔ واجب الاحترام معزز محترم بزرگان اسلام، آپ کی خدمت میں اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مقدس میں سے آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح صحیح کتاب و سنت کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر حاضرین، ناظرین اور غائبین کو اللہ صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے جس شریعت کا انتخاب کیا اس امت کے لیے، ابتدا سے لے کے انتہا تک تمام تر قوانین کو اللہ کریم نے ذکر کر دیا، تاکہ کوئی انسان جو ہے زندگی میں جو کام بھی ہو، فرمایا ہر کام کا نمونہ اس کو ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ملے۔ بچے کی ولادت سے لے کے اس کے جنازے تک، بچے کی ولادت سے لے کے من المہد الی اللحد، مہد سے لحد تک، ابتدا سے انتہا تک، اول سے آخر تک، ولادت سے جنازے تک، تمام تر اصول قوانین اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ذکر کر دیے، تاکہ کوئی بھی زندگی کا مرحلہ ہو انسان کو کوئی دقت اور پریشانی کا معاملہ نہ ہو۔ کیوں؟ دنیا نام ہے الدنیا اسم الہم والحزن، دنیا نام ہے غم اور پریشانی کا، تو انسان کے اوپر غم اور پریشانی بھی آتی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے تمہارے لیے کیا قانون وضع کیا ہے۔ اگر انسان کے اوپر غم آتا ہے، بیماری آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کوئی وفات ہوتی ہے، کسی کی موت ہوتی ہے، کوئی جدائی ہوتی ہے، تو ان حالات میں آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمیں شریعت نہ بتائے تو ہم کدھر سے حاصل کریں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا اصابتکم مصیبہ فلیذکر بمصیبتی، لوگو جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم میں محمد کی مصیبت کو یاد کر لیا کرو۔ اب جب تمہیں تکلیف آئے تو کیا کرو؟ قانون قرآن مقدس نے ذکر کیا، فرمایا ایک اہم چیز ہے، اگر کوئی تکلیف پہنچے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی موت آتی ہے، وہ آدمی اگر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے قرآن مقدس نے بہت سے انعامات ذکر کیے۔ اب تم نے نام تو صبر کا سنا، بس بات ذرا سمجھنے والی ہے، آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا، بس آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ آپ نے نام صبر کا سنا، کیا ہوتا ہے صبر؟ قرآن مقدس میں 90 مقامات سے زیادہ مرتبہ قرآن مقدس میں صبر کا ذکر ہے، اکثر من 90 موضعا، 90 مقامات سے زیادہ صبر کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے۔ 73 کلمات ہیں قرآن مقدس میں، صبر، یصبر، تصبرون، وصبرو، یہ کلمات ملا کے 73 کلمات ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں صبر کی 2 قسمیں ہیں، ایک کا نام صبر، دوسرے کا نام صبر جمیل ہے۔ صبر
اور جمیل صبر میں فرق کیا ہے؟ جمیل صبر قرآن مقدس میں 3 مقام پہ موجود ہے، 2 دفعہ سورت یوسف میں، 1 دفعہ سورت معارج میں 29واں سپارہ۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا، مومنوں کو حکم دیا، اور پھر ساتھ اللہ کریم نے صبر کرنے والے بندوں کے لیے ثواب اور اجر اور جزیل کا ذکر بھی ساتھ ہی کر دیا۔ اب ایک ہوتا ہے صبر کرنا، ایک ہوتا ہے صبر کا ہو جانا۔ اب مثال کے طور پہ ایک گھر میں وفات ہوئی، آدمی کتنے دن روئے گا؟ 2 دن، 4 دن، 10 دن، مہینہ۔ آخر کار اس کو صبر آ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے صبر؟ صبر کرنے میں اور صبر کے آ جانے میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے صبر کرنا، ایک ہے صبر کا آ جانا۔ صبر کرنے کی بھی 3 شرائط ذکر کی، صبر جمیل کو بھی 3 دفعہ ذکر کیا۔ اب صبر کرنا، آدمی کیسے صبر کر سکتا ہے؟ پہلی چیز کہ صبر کا معنی سمجھ کہ صبر ہے کیا چیز۔ صبر اور صبر جمیل، صبر کا مطلب ہے حبس النفس، اپنے نفس کو روک لینا، اپنے نفس کو روک لینا۔ آگے صبر کی 3 قسمیں: الصبر علی الطاعات، الصبر عن المعاصی، الصبر علی الابتلاءات۔ نیکیوں پہ اپنے نفس کو روک دے، یہ صبر ہے۔ برائیوں سے ہٹ کے اپنے نفس کو روک دے، یہ صبر ہے۔ تیسری قسم، جو بھی مصیبت آئے اس پہ اپنے نفس کو روک دے، کوئی کلمہ تیری زبان سے ایسا نہ نکلے جو اللہ کریم کی شکوے اور شکایت والا۔ یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی۔ صبر کا مطلب ہے نفس کو روک دینا، نیکیوں کی طرف اپنے نفس کو روک دے۔ کیا مطلب؟ کہ نیکیاں کر، برائیوں سے اپنے نفس کو روک دینا، یہ صبر ہے کہ برائیوں کی طرف نہ جا۔ تیرے نفس نے تمہیں دعوت دی شراب پینے کی، چوری کرنے کی، بدکاری کی، زنا کرنے کی، غلط افعال کرنے کی، بے حیائی کرنے کی، لیکن فرمایا روک، اپنے نفس کو روک دے معاصی اور گناہوں سے، یہ صبر ہے۔ اپنے نفس کو لگا دے نیکیوں کے اوپر، یہ صبر ہے۔ تیسری قسم، جو بھی تیرے اوپر مصیبتیں آتی ہیں ان کے اوپر صبر کر۔ 3 قسمیں صبر کی، بڑی 2 قسمیں صبر اور صبر جمیل۔ پھر آگے صبر کی 3 قسمیں، نیکیوں کی طرف اپنے نفس کو لگا کے رکھ، یہ صبر ہے۔ برائیوں سے اپنے نفس کو روک کے رکھ، یہ صبر ہے۔ اگر کوئی مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کے اوپر اپنے دل، اپنے نفس، اپنے وجود کو روک دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ 3 قسمیں ہیں صبر کی، لیکن یہ تینوں قسمیں ذرا مشکل ہیں، ان کے اوپر عمل کرنا۔ لوگ نام تو صبر کا لیتے ہیں، لیکن صبر کرنا مشکل ہے۔ بعد میں تو صبر خود ہی آدمی کو آ جاتا ہے۔ ایک کسی کی وفات ہوئی تو بعد میں تو صبر آ گیا، لیکن صبر کیا ہے اصل؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے اوپر، یہ بخاری میں روایت ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلے صدمے کے اوپر، جب تمہیں غم پہنچا، تکلیف پہنچی، اسی ٹائم پہ اپنے نفس کو روک کے رکھ، اللہ کی شکوہ شکایت نہ کر۔ دوسری چیز کہ جو نبی علیہ السلام نے صبر کے بدلے میں جو دعا تمہیں بتائی ہے، اس دعا کے اوپر آدمی جو ہے وہ تواتر کرے، ہمیشہ وہ دعا کرتا رہے۔ تیسری چیز ہے صبر جمیل۔ اب صبر کا مطلب ہے اپنے نفس کو روک دینا۔ اب صبر جمیل کیا ہے؟
اگر صبر اور صبر جمیل یہ دو الگ نہ ہوتے تو قرآن ان کو الگ الگ ذکر نہ کرتا. ان میں فرق تھا تو قرآن نے الگ ذکر کیا نا. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ بلا قلق و بلا شکوہ. صبر عام صبر میں ہوتا ہے اللہ کا شکوہ نہ کرے، نفس کو روک دے. صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ نہ اگر اس کو غم پہنچا ہے، اللہ کا شکوہ شکایت تو دور کی بات، اپنے غم کا اظہار کسی دوسرے بندے کے سامنے بھی نہ کرے. بلا قلق و بلا شکوہ. فرمایا اس کے دل میں قلق نہ آئے، اس کے دل میں تنگی نہ آئے، اور لوگوں کو بٹھا کے نہ بتائے مجھے یہ غم پہنچا ہے، مجھے یہ تکلیف پہنچ گئی، ہائے کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا. یہ ہے صبر جمیل. اب قرآن مقدس نے 3 مقام پہ صبر جمیل کا ذکر کیا ہے. کہاں؟ 2 دفعہ سورۃ یوسف میں. کب سورۃ یوسف میں ذکر کیا؟ جس وقت یعقوب اور یوسف علیہ السلام آپس میں جدا ہو گئے، بھائی قمیص لے کے آئے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. خون کے ساتھ اس قمیص کو لا کے یعقوب پیغمبر کے سامنے رکھا ہے. کہنے لگے ابا جی وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. جھوٹا خون لگا کے یعقوب پیغمبر کے سامنے لا کے رکھا ہے. کہنے لگے ابا جی اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ. تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. او یہ تمہاری کوئی اندر کی بات ہے. میں نے اتنا دانا بھیڑیا کوئی نہیں دیکھا جو میرے یوسف کی قمیص کے بٹن کھول کے بڑے آرام سے یوسف کو کھاتا رہا. اس کو یوسف پہ تو رحم نہیں آیا، لیکن یوسف کی قمیص پہ اس کو رحم آ گیا. کہنے لگے ابا جی لئن اکلہ الذئب. وہ بھیڑیا آیا، ہم چلے گئے، ہم اپنے کھیل تماشے میں تھے، وہاں پہ ہم شکار کے لیے چلے گئے. پیچھے سے ہم اپنے سامان کے پاس یوسف کو بٹھا کے گئے، لیکن یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا. او سول یسولو کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تیار کر کے اس کے اوپر ایسا مزین کر دینا اس کے اندر کچھ نہ ہو. وہاں پہ لفظ بولا جاتا ہے سوالت. فرمایا یہ جو تم جم گٹھا کر کے آئے ہو، جمع ہو کے جو آئے ہو، جو پلاننگ اور بات بنا کے جو تم آئے ہو، بل سوالت لکم انفسکم امرا. اس بات کے اندر حقیقت کوئی نہیں، اوپر سے تو نے مزین کیا ہے، اوپر سے تم نے قسمیں کھائی ہے میرے سامنے، اوپر سے تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ کوئی تمہاری اندر کا مکر ہے، کوئی تدبیر ہے، کوئی سازش ہے. حقیقت یہ کوئی نہیں، لیکن میرا کام کیا ہے فصبر جمیل. میں صبر کروں گا بلا قلق و بلا شکوہ. نہ تو میں اللہ کے سامنے شکایت کروں گا، نہ کسی اللہ کے مخلوق کے فرد کے سامنے شکایت کروں گا. اندر اندر میں اپنے غم کو رکھوں گا، کسی کے سامنے ظاہر بھی نہیں کروں گا، تاکہ میرا آنسو بھی کوئی بندہ باہر نہیں دیکھے گا. اس لیے اگر کوئی باہر سے دیکھے کہ میرا آنسو باہر گر رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ تو اللہ کا پیغمبر، یہ تو کیا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے. ابھی اس کا بیٹا جدا ہوا ہے تو ابھی روتا ہے، اللہ کے سامنے کیوں نہیں یہ دعا کرتا؟ یعقوب پیغمبر فرماتے ہیں اس لیے فصبر جمیل. میرا ایسا صبر ہوگا کہ میرا آنسو بھی باہر نہیں نکلے گا. اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ
وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ او لوگوں، میرا یعقوب پیغمبر کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آنسو اگر باہر نکلے تو آنکھ سرخ ہوتی ہے، آنسو اگر باہر نکلے تو آنکھ سرخ ہوتی ہے۔ آنکھ میں آنسو بھر جائے، باہر نہ نکلے، پانی اندر چلا جائے تو وہ آنکھ سفید ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا احمرت عیناہ، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، نہیں، اگر یہ لفظ بولا جاتا تو مانا ہونا تھا کہ یعقوب پیغمبر کے آنسو باہر گرتے رہے، لیکن قرآن نے لفظ بولا وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ مانا سمجھایا ہے کہ کسی بندے نے یعقوب پیغمبر کا آنسو باہر گرتے دیکھا۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ۔ کظیم اللہ فرماتے ہیں کہ میرا یعقوب پیغمبر کا اندر جو ہے وہ غم سے بھر چکا تھا، بھرا ہوا تھا غم سے، لیکن فرمایا اس غم کا اظہار اس نے بستی والوں سے بھی کیا۔ اندر باتیں کرتا رہا، میرے سامنے التجائیں کرتا رہا، میرا کوئی شکوہ شکایت نہیں کیا۔ تو وہاں پہ قرآن نے لفظ کیا بولا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ جب صبر جمیل ہوتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے؟ واللہ المستعان، وہ اللہ کریم ہی سے مدد مانگنا ہوتا ہے۔ جو بندہ صبر جمیل کرتا ہے وہ مدد بھی صرف اللہ سے مانگتا ہے، غیروں سے مانگتا۔ وہ نہ تو نظر، نہ تو قبروں کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی عرس قوالیوں کے سامنے جھکتا ہے، نہ کسی گھوڑے خچر کے سامنے جھکتا ہے، نہ مزاروں کے سامنے، نہ پیروں فقیروں کے سامنے، نہ قبروں کے سامنے، نہ کسی غیر کے سامنے، نہ کسی بت یا مڑی یا صنم یا مثل یا چاند یا سورج، نہ مجوس، نہ آگ، نہ چاند، نہ غیر، کسی غیر کے سامنے وہ جھکتا نہیں۔ تو صبر جمیل جو بندہ کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ واللہ المستعان، وہ مدد طلب کرتا ہے تو صرف مستعان سے، کسی غیر کے سامنے اظہار کرتا۔ یعقوب پیغمبر کا بیٹا یوسف گم ہوا تو وہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے لفظ بولا ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ زمانہ 40 سال کا گزر گیا، اس کے بعد جو مختلف روایات آتی ہیں، اس کے بعد بنیامین کو جس وقت لے کے گئے ہیں تو وہاں پہ بنیامین کو روک لیا گیا، تو واپس آئے ہیں پھر اپنے باپ کے سامنے، ابا جی بنیامین نے چوری کی ہے۔ ان یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا جی تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اس چوری کے بدلے میں بنیامین کو انہوں نے وہاں پہ رکھ لیا ہے۔ اس وقت بھی حضرت یعقوب پیغمبر نے کیا فرمایا؟ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ فرمایا اللہ قریباً قریب سب کو لے کے آئے گا، میرا ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ فصبر جمیل، میرا صبر ہوگا تو جمیل ہوگا۔ اس کو لانا یا ملانا یہ میں یعقوب پیغمبر کے اختیار میں، یہ تو اللہ کریم کے اختیار میں ہے، اسی لیے میں غیروں سے سوال نہیں کرتا۔ واللہ المستعان۔ تیسرا مقام اللہ کریم نے پیغمبر کو حکم دیا ہے، فرمایا میرے پیغمبر فاصبر صبرا جمیلا، میرے پیغمبر تم بھی صبر کرو جمیل، جیسے یعقوب پیغمبر نے کیا انہوں نے صبر جمیل کیا۔ میرے پیغمبر تو نے 3 اور کام جمیل کرنے ہیں۔ یعقوب پیغمبر نے صبر جمیل کیا، تو نے صبر جمیل بھی کرنا ہے۔
تین کام اور بھی جمیل کرنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، میرا پیغمبر صبر کر تو وہ بھی جمیل ہو۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے میرے پیغمبر؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ اور یعقوب پیغمبر نے تو صبر جمیل کیا، میرے پیغمبر تم صبر بھی جمیل کرو۔ دوسرا کام کیا کرو؟ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اگر تو درگزر کرے تیرا درگزر کرنا بھی جمیل ہو۔ ان کا صبر جمیل ہے، تیرا صبر بھی جمیل ہو، تیرا درگزر کرنا بھی جمیل ہو۔ اللہ تیسرا کام کیا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو جمع کر کے کہہ دے ان کو اگر ہٹانا ہے تو تیرا ہٹانا بھی جمیل ہو۔ کیسے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ او میرا پیغمبر تیرا ہٹانا بھی جمیل ہے، اگر تو ان کو کوئی سامان دینا ہے تو بات بھی نہیں کرنی، غصہ بھی نہیں کرنا، ناراضگی بھی نہیں کرنی میرے پیغمبر۔ سراح جو ہو وہ بھی جمیل ہو، صبر ہو وہ بھی جمیل ہو، تیرا صبر بھی جمیل ہو، تیرا درگزر کرنا بھی جمیل ہو، تیرا بیویوں کے ساتھ جو ہے ان کو نان نفقہ دینا بھی جمیل ہو۔ اللہ اور کیا جمیل؟ اللہ فرماتے ایک اور کام میرا پیغمبر تو نے جمیل کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، پہلے فرمایا صبر کر میرے پیغمبر، جو بھی یہ لوگ باتیں کرتے ہیں صبر کر، اگر ان کو ہٹانا ہے تو کیسے؟ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، اگر ان کو ہٹانا ہے تیرا ہٹانا بھی جمیل، تیرا حجر بھی جمیل ہو، تیرا سراح بھی جمیل ہو، تیرا صبر بھی جمیل ہو، تیرا درگزر بھی جمیل ہو۔ اس لیے اللہ کریم نے یہ ثابت کیا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، میرا پیغمبر اس لیے تم نے صبر کرنا ہے تو سارے نبیوں سے بڑھ کے جو جمیل صبر ہے میرا پیغمبر وہ تو نے کرنا ہے۔ پیغمبر کو بھی حکم دیا، کہاں پہ؟ کتنے مقام پہ؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی یہ کہیں میرا پیغمبر صبر کر، خود بھی کر۔ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، ایمان والو تم نے بھی صبر کرنا ہے۔ کیوں اللہ صبر کرنا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کس لیے صبر کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے صبر کرنے والوں کے لیے 5 اجر بہت بڑے رکھے ہیں۔ صبر تو نے کیوں کرنا ہے؟ اس لیے یہ صبر کرنا بڑا اونچا کام ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اس لیے تو نے صبر کرنا ہے، یہ بڑا اونچا کام ہے۔ امانت بھی اونچا کام ہے، دیانت بھی اونچا کام ہے، سچ بولنا بھی اونچا کام ہے، لیکن ان سارے کاموں سے صبر کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ اس لیے میں نے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ کیوں تم نے صبر کرنا ہے؟ اس لیے کہ یہ بڑا اونچا کام ہے۔ اللہ جزا کیا ہے صبر کرنے والوں کے لیے؟ قرآن نے خود ذکر کیا۔ پہلی چیز اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں خیال کرنا کہاں کہاں صبر کرنا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور میں تمہیں آزماؤں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ،
حتی نعلم المجاہدین منکم ونعلم الصابرین. یہاں پہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فرمایا میں تمہیں آزماؤں گا، تمہارے مال میں کمی آئے گی، تمہیں خوف آئے گا، غم آئے گا، موتیں ہوں گی، تمہاری فصل کم ہوگی، تمہاری زراعت میں فصلیں کم ہوں گی، تمہارے باغات میں پھل تھوڑا ہوگا، تمہاری جانیں چلی جائیں گی، لیکن سن لو صبر کرنا. اللہ کیا ہے اگر صبر کریں؟ اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. میرا پیغمبر صبر کرنے والوں کو جنت کی بشارت دے دے. پہلا انعام قرآن نے ذکر کیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو میری طرف سے بشارت دے دے. اچھا اللہ دوسرا انعام اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الصابرین. پہلا انعام جنت کی بشارت ہے، دوسرا انعام کیا ہے؟ یحب الصابرین. او لوگو میں صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں. اگر اللہ کی محبت لینا چاہتا ہے تو صبر کا دامن چھوٹے نہیں. دوسرا انعام. تیسرا انعام اللہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ مع الصابرین. او اگر میری معیت میں آنا چاہتے ہو تو صبر کرو. اگر تم صبر کرو گے تو بشارت جنت کی. اگر تم صبر کرو گے تو میں خدا کی محبت تمہارے لیے. تیسری چیز ہے مع الصابرین. اگر تم صبر کرو گے تو میری خاص معیت جو رحمت والی ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے. اللہ ان کے لیے اور کیا اجر ہے؟ چوتھی چیز انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. او لوگوں صبر کرنے والوں کے لیے میں نے اجر جو رکھا ہے کتنا؟ بغیر حساب. بغیر حساب کا مطلب کیا ہے؟ اگر تو شمار کرنا چاہے، تو کیلکولیشن کرنا چاہے، تو گننا چاہے، تو ان کو شمار کرنا چاہے، تیرے آلات ختم، تیرے دماغ ختم ہو سکتا ہے، لیکن صابرون کے اجر کا حساب کرنا تیرے اختیار میں. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے، سال گزر گیا. والناس یعودونہ ولم یستطیع ان یقعد. لوگ ان کی عیادت کے لیے گھر میں آتے ہیں، اٹھنے کی طاقت کوئی نہیں. فیبکون. لوگ جو ہیں وہ رونے لگے. فیبکی ابن حسین صحابی رضی اللہ عنہ وہ بھی رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا لماذا تبکی؟ وہ کہنے لگا یہ نہ سمجھنا کہ میں بیماری کی وجہ سے رونے لگا ہوں. میں کیوں رونے لگا ہوں؟ انی احبہ اللہ احببتہ. میں بیماری پہ صبر کیا ہے. صبر کا اجر کیا ہے؟ یحب الصابرین. اور میں تو اللہ کریم کی محبت حاصل کرنے کے لیے صبر کیا ہے. مجھے یہ رونے کے آج جو میرے آنسو ہیں یہ غم کے کوئی نہیں، یہ تو ہر روز خوشی سے آنسو نکلتے ہیں کہ اگر میں صبر کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، تو مجھے بھی وہ چیز پسند ہے جو اللہ کریم کی ذات کو پسند ہے. انی احب اللہ ما احببتہ. عورت کا سامنے بازو کٹ جاتا ہے تو جس وقت بازو کٹتا ہے فضحکت، ہنسنے لگتی ہے عورت. صابرہ عورت تھی نا. تو لوگ کہنے لگے فقال الناس هل تجدین بالالم. کیا تمہیں تکلیف نہیں ہوئی؟ کیوں تم رونے نہیں لگی؟ تیرا بازو کٹا ہے،
تو ہنسنے لگی ہے، کہنے لگی او میرا بھائی پوچھنے والے، تمہیں پتہ کوئی نہیں کہ اللہ کریم کے قرآن میں صبر کرنے والوں کے لیے اللہ نے کتنا ثواب رکھا ہے؟ میری نگاہ اس قرآن والی جزا پہ ہے، اس درد پہ کوئی نہیں۔ مرارت حلاوت الثواب افقدتنی مرارت الالم، کہنے لگی وہ ثواب کی لذت نے، وہ ثواب کی لذت نے درد کی کڑواہٹ کو ختم کر دیا ہے۔ کہنے لگی میری نگاہیں قرآن پہ، میری نگاہیں قرآن پہ، قرآن مقدس نے 5 بڑے ثواب ذکر کیے ہیں، میرا بازو کٹ گیا، اللہ کی قسم میری نگاہ اس ثواب کے اوپر ہے، مجھے یہ درد محسوس بھی نہیں ہوئی۔ پہلی قسم کیا؟ مصیبتوں پہ کیا کرنا؟ صبر کرنا، ہونا نہیں، صبر کرنا۔ دوسری چیز نیکیوں کی طرف اپنے نفس کو لگا دینا، یہ صبر ہے۔ برائیوں سے نفس کو بچا لینا، یہ صبر ہے۔ جتنی بھی صبر کی اقسام ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ساری جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ڈال دی۔ یہ ساری قسمیں ہوں تو پھر ہوتا ہے صبر جمیل۔ کہاں بچپن سے لے کے مصیبتوں میں آئے کہ نہیں آئے؟ والد چلے گئے پیدائش سے پہلے، 6 سال کی عمر میں والدہ چلی گئی، آپ بکریاں چراتے رہے مکے والے لوگوں کی، پھر ایک شام کا سفر کیا، پھر گھر میں آئے، کوئی نہ بھائی ہے نہ بہن ہے، پھر جوانی کو پہنچے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پھر آپ کی بیوی جو ہے وہ بھی فوت ہو گئی، آپ کی زندگی میں آپ کے بیٹے سارے فوت ہو گئے، آپ کی اولاد بھی دنیا سے چلی گئی، چچا بھی دنیا سے چلا گیا، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی بھی وفات ہو گئی، اب جو ہے عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ آپ کی 2 بیٹیوں کی منگنی ہوئی، وہ منگنی بھی ٹوٹ گئی۔ یہ سارے غم مسلسل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہنچتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، میرا پیغمبر تیرا صبر ہو جمیل۔ کبھی کسی نے سنا قرآن یا حدیث میں؟ کبھی کہاں دیکھا کہ ایسی بات آج تک کسی نے پیغمبر کی زبان مقدس سے شکوہ سنا ہے؟ یہ جتنی بھی صبر کی بڑی بڑی مصیبتیں تھیں نا جن کے اوپر صبر کرنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے ساری سب سے پہلے محمد کے اوپر نازل کی، تاکہ دنیا کے لیے نمونہ بنے۔ صبر میں بھی نمونہ ہے تو امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہاں تک؟ فَصْبِرْ، میرا پیغمبر صبر کر۔ اللہ کس بات پہ؟ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں کافر، کسی نے کہا ساحر ہے، کسی نے کہا کذاب ہے، کسی نے کہا لَعِیَاذُ بِاللَّہ یہ جادوگر ہے، اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ، میرا پیغمبر صبر کر۔ ولید جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے بیٹھ گیا، جس کا نام اصل میں عقبہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے پیغمبر، کافروں کی طرف سے بڑا سید، سردار اور فہیم، اور اپنی طرف سے بہت دانا اور عقل مند ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے کہنے لگا انی ارید ان اتکلم منک یا اخی، او میرا بھائی میں نے چند باتیں کرنی ہیں تمہارے ساتھ، اگر مجھے اجازت دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل انا اسمع منک، جلس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ گیا۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں تو کہنے لگا انی ارید ان اتکلم معک یا اخی، دوسری روایت میں آتا ہے یا ابن اخی، او میرے بھائی کے لڑکے، میں نے تیرے ساتھ چند باتیں کرنی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو صبر و تحمل کا پیکر ہے، امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کی یاد آ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں
سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامۃ لا ظل الا لا ظل فی یوم الا فی ظلہ۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں لوگوں جو قیامت کے دن، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، یہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سبعۃ یظلہم اللہ یوم القیامۃ، قیامت کے دن یہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں یہ اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ اور یہ 7 قسم کے جو لوگ ہیں نا، ان میں سے یہ صبر کی 3 قسمیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں اگر وہ صحیح لوگ ہوں۔ پہلی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام عادل۔ او لوگو، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اس دن یہ 7 قسم کے لوگ جو ہیں اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان میں سے پہلا بندہ کون ہے؟ امام عادل، کہ ایک امام جو عادل ہے، جو حکمران جو عادل ہے، جو عادل حکمران ہے۔ عادل کی تشریح آگے لمبی ہے زیادہ۔ امام عادل، جو ایک عادل کرنے والا امام ہے، جو ایک حکمران ہے، اس کی مثال اسی طرح سمجھو جیسے لوگوں کا حکمران امیر المومنین عمر ابن خطاب ہے۔ اگر عمر ابن خطاب جیسا عادل حکمران ہو، امام عادل، عادل کرنے والا امام اور بادشاہ اور حاکم امیر المومنین حکمران ہو، کیوں؟ اس نے عدل کے اوپر اپنے نفس کو روک دیا ہے، عدل سے ہٹ کے بات کرتا نہیں ہے۔ امام عادل، نفس کو روکنے کا نام صبر ہے۔ فرمایا وہ عدل کرنے والا امام اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ پہلا بندہ۔ دوسرا آدمی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جو جوانی چڑھتے ہی جس کی تربیت اللہ کی عبادت میں ہوتی ہے، وہ اپنی جوانی میں ہی اللہ کریم کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ کریم کی عبادت کرتا ہے، غیروں کی۔ شاب، شاب، شاب کا لفظ بولا جاتا ہے 15 سال کی عمر سے لے کے 40 برس تک، یہ شاب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اس عمر میں اس نے اپنے آپ کے نفس کو روک دیا، وہ لغویات کی طرف نہیں جاتا، وہ بے حیائی کی طرف نہیں جاتا۔ نشأ کا معنی ہوتا ہے اس کی تربیت ہونے لگی، نشو و نما ہونے لگی، کہاں پہ؟ فی عبادت اللہ، اس کی نشو و نما میں اللہ کی اطاعت اور عبادت ہے۔ وہ نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ کریم کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ تیسرا بندے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 2 بندے ہیں، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، وہ 2 آدمی، ان دونوں کی آپس میں محبت، ایمانی محبت ہے۔ وہ دونوں آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہیں صرف ایمان کے رشتے کی وجہ سے، اللہ کریم کے دین کی محبت ہے ان کے درمیان، کوئی لالچ نہیں، کوئی لالچ، وہ صرف وہ دونوں مومن آپس میں ملتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی وجہ سے آ کے، کہ دونوں مومن ہیں۔ اور فرمایا دونوں مومن جو ہیں وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، فرمایا وہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایمان اور دینی رشتے کی وجہ سے آ کے۔ اس کے بعد فرمایا وہ بندہ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ،
وہ بندہ جس کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ لٹکا رہتا ہے، کبھی وہ مسجد میں نماز فجر کے لیے آتا ہے، کبھی ظہر کے لیے آتا ہے، کبھی ظہر کی نماز پڑھ کے جاتا ہے، اس کے ذہن میں خیال عصر کا ہوتا ہے، عصر کی پڑھ کے جاتا ہے، مغرب کو لوٹتا ہے مسجد کی طرف۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ بندہ جس کا دل معلق رہتا ہے، لٹکا رہتا ہے مسجد کی طرف، اللہ کریم کے گھر کی طرف، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے، کبھی وہ نمازوں کے لیے آتا ہے، کبھی وہ قرآن سننے کے لیے آتا ہے، کبھی وہ دین کی بات کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی وہ سنت کے احکام سمجھنے کے لیے آتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، اور آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ بندہ چھٹا وہ آدمی ہے جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس کے آنسو زمین پہ گرتے، اس کے آنسو زمین پہ گرتے کوئی نہیں، اس کی زندگی کے سب کا گناہ میں خدا پہلے معاف کر دیتا ہوں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اس کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں اللہ کریم کے ذکر کی وجہ سے، آ کے وہ تنہائی میں خدا کو یاد کرتا رہتا ہے، اس نے میرے ذکر پہ اپنے نفس کو روک دیا ہے، وہ میرے علاوہ کسی غیر کا ذکر نہیں کرتا۔ چھٹا آدمی وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ الذی یعطی الصدقہ، وہ بندہ جو مخفی طریقے سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ کوئی نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کتنا خرچ کیا ہے۔ فرمایا ساتواں وہ آدمی ہے وَرَجُلٌ إِذَا دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ ساتواں آدمی ہے جس نوجوان کو ایک حسب اور نسب والی، ایک جمال اور روب والی، ایک مال اور دولت والی لڑکی یا عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی ہے، لیکن وہ آگے سے کہتا ہے قال معاذ اللہ، قال كما قال یوسف علیہ السلام، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواه، فرمایا وہ کہتے قال معاذ اللہ کہ اللہ کریم کی پناہ، انی اخاف اللہ کہ وہ کہتا ہے میرے دل میں اللہ کریم کا ڈر ہے، وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے آ کے اس نے اپنے نفس کو روک لیا ہے، اس نے صبر کیا ہے برائیوں سے بچنے کے لیے۔ تو میرا پیغمبر اعلان کر دے سبعتن، یہ 7 بندے جو ہیں ان کے پیچھے حقیقت صبر والی ہے۔ فرمایا یہ 7 آدمی قیامت کے دن، جس دن کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، یہ ایسے بندے ہیں جو قیامت کے دن میں خدا کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ ان کے پیچھے کیا ہے؟ سارا صبر چلتا آ رہا ہے۔ تو عقبہ کہنے لگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اللہ کے پیغمبر انی ارید ان اتکلم معک یا ابن اخی، او میرا بھائی میں نے تیرے ساتھ باتیں کرنی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹائم ہے کہ بس کر دے؟ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر میں نے چند باتیں کرنی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اسمع منک، باتیں کر، میں محمد تیری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں۔ کہنے لگا او اللہ کا بندہ، یہ جو تو نیا دین لے کے آئے ہو، یہ جو آپ ایک نیا دین لے کے آئے ہو، اجتماعتا، جس بات کے اوپر تو نے لوگوں کو جمع کیا ہے،
لو انت تريد مالا لنعطيه مالا وانت اکثر منا من اموالنا. اے محمد اگر تجھے کوئی مال کی ضرورت ہے، اگر تو نے یہ سارا نیا دین لے کے آیا ہے نا مال جمع کرنے کی وجہ سے، الیاذ باللہ، تو ہم سارا مکے والے مال جمع کر کے تمہیں دیتے ہیں اور تم ہم میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے. دوسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش اس کی باتیں سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، میرا پیغمبر یہ جو باتیں کرتے رہیں تم نے صبر کرنا ہے. دوسری بات ہے محمد ابن عبداللہ، اگر لو انت تريد مالکا لملکناک، اگر تو اس علاقے کی بادشاہت چاہتے ہو، لملکناک، ہم آپ کو اپنے اوپر بادشاہ مقرر کر دیتے. نبی علیہ السلام خاموش ہیں. تیسری بات کہنے لگا ہے محمد اگر ایسا معاملہ بھی کوئی نہیں، الیاذ باللہ تو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی معاملہ اور ہے، وَإِن كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اگر کوئی معاملہ اور ہے تیرے اندر برداشت کوئی نہیں تو ہم کسی طبیب کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے. کہنے لگا اگر کوئی مرض ہے تو ہم کوئی طبیب لے کے آتے ہیں تاکہ وہ تمہارا علاج کرے. یہ تینوں باتیں نبی علیہ السلام کا صبر کا دامن کیوں، وہ تو پیغمبر حلیم اور بردبار ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہے. کیوں خاموش ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے میرا پیغمبر یہ جو بھی باتیں کرتے ہیں آپ سنو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افرغت یا ابا الولید، او ابو ولید کیا تو باتیں کر کے فارغ ہو گیا ہے؟ کہنے لگا نام. آپ نے فرمایا ابھی میں باتیں کرنے لگا ہوں، میں نے تمہاری باتیں سنی، میں محمد کی بات بھی سن ذرا. کہنے لگا قل انا اسمع منک، کہ اللہ کا بندہ میں تمہاری باتیں سننے کے لیے تیار ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹھ جا میرے سامنے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فصلت کی 15 آیات مبارکہ تلاوت کرنے شروع کر دی. آپ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر من بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروا وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسلنا، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت پہ پہنچے فرمایا عاد مثل صاعقة عاد وثمود،
احد۔ جس وقت اس آیت پہ پہنچے ولید کھڑا ہو کے ہاتھ لے کے اپنا کہنے لگا رسلے کا محلن، رک 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 اللہ کا بندہ رک، اٹھ کے اپنا ہاتھ لے کے محمد کے ہاتھ کے اوپر دے دیا، بند کر دیا، کہنے لگا رک جا محمد، کہیں میرے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے جو عادیوں پہ آیا ہے، کہیں میرے اوپر وہ عذاب نہ آ جائے جو سمودیوں پہ آیا ہے، رک جا۔ بس میرے اندر ہمت کوئی نہیں، میرا جگر پھٹنے لگا ہے، میرا دل اڑنے لگا ہے، میرے حواس ختم ہونے لگے ہیں، محلن رسلک، رک میرے اندر اتنی طاقت کوئی نہیں اس سے زیادہ میں تیری کلام سن سکوں۔ اٹھ کے چلا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فاصبر، او میرا پیغمبر صبر کر، یہ تیری کلام ایسی میں نے بنائی ہے کہ کافر بھی اس بات کے اوپر کہنے پہ مجبور ہو چکے ہیں ما ھذا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کی کلام کوئی نہیں، اس لیے اسی کتاب میں نے قانون ذکر کیا فاصبر، میرا پیغمبر صبر کا دامن تو نے چھوڑنا کوئی نہیں، اسی علاقے میں فاتح بنا کے تمہیں واپس لوٹاؤں گا، یہ سارا ہوگا کیا؟ صبر تو نے نہیں چھوڑنا، شکر تو نے نہیں چھوڑنا میرا پیغمبر، انہی علاقوں کے اوپر حکمران میں خدا تمہیں بناؤں گا، تو حکمران ہوگا میرا پیغمبر، تیری کتاب کا قانون ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے فاصبر علی ما یقولون، اس لیے صبر کر میرے پیغمبر، واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، یہ اونچا کام ہے صبر کرنا، فرمایا صبر کا دامن کبھی بھی تم سے چھوٹے، تم بھی صبر کرو، فرمایا اپنے صحابہ کو بھی تلقین کر کے وہ بھی صبر کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔